شروع ہوتا ہے اللہ نے فرمایا اے نبی اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، جو کتاب ہم نے آپ پر بھیجی ہے آپ اس کی تلاوت کریں، واقم الصلاۃ، نماز کو قائم کریں، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز جو ہے وہ برے کاموں سے غلط چیزوں سے روک دیتی ہے۔ چنانچہ دیکھا بھی یہ گیا ہے جو لوگ عام طور پہ 80-20 کا ریشو تو ہر جگہ ہوتا ہے، جو عام طور پہ ایسا ہوتا ہے جو لوگ نماز کا اہتمام کرتے ہیں الحمدللہ وہ گناہوں سے بچتے رہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد سورہ روم شروع ہوتی ہے، تو سورہ روم میں ایک عجیب واقعہ ہے، اس کا شان نزول ہے، وہ یہ کہ جیسے آج کل ہمارے جیسے اس زمانے میں امریکہ اور چائنا سپر پاور ہیں، ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 سپر پاورز تھیں، قیصر اور کسریٰ۔ قیصر جو تھے وہ اہل کتاب تھے، رومی تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، اور کسریٰ جو تھے وہ آتش پرست تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے، آپ کو نبی بنایا گیا، تو کچھ عرصے کے بعد ان کی بھی لڑائیاں شروع ہو گئیں، اور کسریٰ نے قبضہ کرتے کرتے بڑھتے بڑھتے قیصر کے بڑے بڑے شہروں پر قبضہ کر لیا، اور قریب تھا کہ قیصر کا نام و نشان مٹ جائے۔ تو مسلمانوں کی مناسبت چونکہ قیصر سے تھی، کیونکہ مسلمان بھی اہل کتاب تھے، قیصر بھی اہل کتاب تھے، اور قریش کی جو مناسبت تھی وہ کسریٰ سے تھی، کیونکہ کسریٰ بھی مشرک تھے، قریش بھی مشرک تھے۔ تو قریش جو ہے وہ مسلمانوں کو طعنہ دیتے تھے کہ دیکھو جیسے کسریٰ قیصر پہ غالب آ گیا، ایسے ہی ہم بھی تم پر غالب آ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ روم کے اندر پیشن گوئی فرمائی، الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون، کہ ابھی قریبی زمین میں روم مغلوب تو ہو گئے، لیکن یہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد پھر غالب ہو جائیں گے، فی بضع سنین، چند سالوں میں، للہ الامر من قبل ومن بعد، ہر وقت اللہ ہی کا حکم ہوتا ہے، ویومئذ یفرح المؤمنون، اور اس دن مومن خوش ہوں گے اللہ کی مدد سے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑے کافر تاجر سے جو ہے وہ شرط ٹھہرائی، اس زمانے میں چونکہ جوا حرام نہیں تھا، انہوں نے فرمایا کہ 3 سال کے اندر اندر یہ رومی غالب آ جائیں گے۔ تو اب یہ دیکھا جائے تو بڑی عجیب بات تھی، جیسے کوئی 98-99 میں جب امریکہ نے حملہ کیا تھا افغانستان پہ، کوئی اس وقت یہ کہے کہ جی طالبان غالب آ جائیں گے تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، یا اس وقت جو پوزیشن ہے غزہ کی اور اسرائیل کی، کوئی یہ کہے کہ اسرائیل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے اور غزہ والے جو ہے وہ اسرائیل پہ غالب آ جائیں گے، یہ تو تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ جنگ بندی ہو جائیں گی، چلو ان کے مکانات دوبارہ سے بن جائیں گے، لیکن یہ کہنا ہے کہ جی اسرائیل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، یہ تو اس وقت کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ماشاءاللہ صاحب ایمان تھے، اور قرآن کی اس پیشن گوئی پہ انہوں نے اس کافر سے شرط ٹھہرا لی 10 اونٹوں پہ، کہ بھائی اگر 3 سال کے اندر اندر اگر یہ قیصر غالب آ گیا تو تم مجھے 10 اونٹ دو گے، ورنہ میں تمہیں دوں گا، اور آ کے حضور کو کارگزاری سنائی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قرآن میں ذکر ہے بضع کا، بضع سنین، چند سال، اور بضع کا اطلاق لغت میں 3 سے 9 سالوں پر ہوتا ہے، اس لیے فرمایا کہ ابو بکر تم 3 کے بجائے 10 سال کی شرط لگا لو، اور 10 اونٹوں کے بجائے 100 اونٹوں کی شرط لگا لو۔ چنانچہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ گئے اور اس شرط میں ترمیم کی، حتیٰ کہ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہجرت کرنے لگے تو وہ کافر آیا، اور ابھی زمانہ چل رہا تھا، تو اس نے کہا تم بتاؤ یعنی اگر تم شرط ہار گئے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کیا، بولا میرا یہ بیٹا جو ہے میری طرف سے اونٹ دے گا۔ چنانچہ یہ حضرات چلے گئے، اور اللہ کی شان آہستہ آہستہ پھر جناب قیصر نے غلبہ شروع کیا اور اپنے مقبوضہ چیزوں کو واپس لے لیا، اور جس دن مسلمانوں نے بدر فتح کی تو اس دن مسلمانوں کو 2 خوشخبریاں ملی، ایک تو بدر کی فتح کی، اور دوسری اس بات کی کہ رومی بھی، قیصر بھی کسریٰ پر غالب آ گیا۔ تو یہ جو پیشن گوئی تھی، اور اس پر پھر شرط کے مطابق 100 اونٹ جو ہے وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جیت گئے اور لے کے حضور کے پاس آئے۔ اگرچہ یہ جوا تھا اور جوا ابھی حرام نہیں ہوا تھا، لیکن اللہ کے بندے جو
اعلیٰ درجے کے ہوتے ہیں، اللہ پاک ان کو ہمیشہ ہی حرام سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے یہ 100 اونٹ صدقہ کر دیے، نہ حضور نے استعمال کیے نہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے استعمال کیے۔ تو یہ ایک بہت بڑی پیشن گوئی تھی، مسلمانوں کو تسلی بھی دی گئی اس میں کہ تم ان کافروں کے طعنوں سے پریشان نہ ہو، اینڈ تمہارا ہوگا انشاءاللہ۔ اور اس میں ہمارے لیے بھی خوشخبریاں ہیں کہ آج جو بھی کافر کر لیں، جو بھی جس طرح کی بھی حرکتیں کریں، انشاءاللہ اینڈ مسلمانوں کا ہی ہوگا، یا تو دنیا میں نہیں تو آخرت میں تو ہوگا ہی ہوگا، اور بعض دفعہ دنیا میں بھی اللہ دکھا دیں گے، اور یہ دکھا کے اللہ مسلمانوں کے آنکھوں کو ٹھنڈی کر دیں گے انشاءاللہ۔ پھر تیسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتوں کا اظہار بیان فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ۔ دیکھو اللہ کی کیا قدرت ہے کہ تم سب کو اللہ نے تمہاری اصل آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، پھر تم بڑے ہو کے زمین میں پھیل گئے۔ پھر فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا۔ اللہ نے تمہارے اندر سے تمہاری بیویوں کو پیدا کیا تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت ڈال دی۔ وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ کی نشانیوں میں سے کہ اس نے آسمان و زمین کو بنایا۔ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ۔ تمہاری رنگوں کا مختلف ہونا، تمہارے زبانوں کا مختلف ہونا۔ ایک اللہ والے کہنے لگے کینیا میں کتا بھونکتا ہے اور پاکستان میں کتا بھونکتا ہے، امریکہ میں کتا بھونکتا ہے، افریقہ میں کتا بھونکتا ہے، تو کوئی فرق نہیں لگتا، لیکن ان جگہوں کے جب انسان بات کرتے ہیں تو سب کی لغات الگ الگ ہیں، تو یہ بھی اللہ کی قدرت ہے۔ پھر فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ۔ اللہ کی قدرت ہے رات کو تمہیں سلا دیتا ہے اور دن میں تم اس کی روزی تلاش کرنے نکل جاتے ہو، یہ بھی اللہ کی قدرت ہے۔ پھر فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ۔ اللہ کی قدرت ہے کہ وہ تمہیں بجلی دکھاتا ہے جس سے تمہیں بارش کی امید بھی ہوتی ہے، اور بجلی کے گرنے سے تم ڈرتے بھی ہو۔ اور پھر اللہ آسمان سے پانی کو نازل کرتا ہے اور زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد پھر زندہ کر دیتا ہے، پھر اس سے فصلیں نکلتی ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ یہ بھی اللہ کی نشانی ہے کہ اللہ کے حکم سے آسمان و زمین قائم ہے، اور جب تمہیں اللہ بلائے گا تو تم بھی زمین سے اسی طرح نکل آؤ گے، اور سب اس کے فرما بردار ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے، اور پھر آخری صورت تک اپنی قدرتوں کا اظہار کیا، اور پھر قیامت کا ایک واقعہ ذکر کیا۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ۔ یہ لاسٹ رکوع سورہ روم کا 6واں رکوع، کہ جس دن قیامت قائم ہوگی تو مجرم گھبرا کے، مجرمی کافر مشرک منافق یہ گھبرا کے کہیں گے بھائی ہم تو دنیا میں ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے۔ پھر ایمان والے ان کو کہیں گے وقال الذين اوتوا العلم والايمان لقد لبثتم في كتاب الله الى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون، کہ نہیں تم نے تو دنیا میں جو تمہاری عمریں تھیں 50 60 70 80 90 یہ سب گزاری ہیں، اس وقت تم سے کہا جاتا تھا کہ دیکھو آج کے دن کی تیاری کر لو، لیکن تم مانتے نہیں تھے، سمجھتے نہیں تھے، لہذا بھگتو اپنا نتیجہ۔ پھر سورہ لقمان شروع ہوتی ہے۔ سورہ لقمان کے پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ایک کافر تھا، وہ تجارت کرتا تھا، تو وہاں سے وہ پرانے بادشاہوں کی کہانیوں کی دلچسپ جو کہانیاں ہوتی تھیں وہ لے کے آتا تھا، اور ناچنے گانے والی باندیاں لے کے آتا تھا، اور وہ کہتا تھا کہ محمد تو تمہیں پرانے قصے سناتے ہیں جس سے تمہیں ڈراتے ہیں، جیسے قرآن کے اندر قوم عاد سمود شعیب وغیرہ حضرات کے قصے ہیں نا، اور ان سب کے آخر میں یہی ہے کہ نہ مانا تو اللہ نے ہلاک کر دیا۔ تو اس بنیاد پہ وہ کہتا تھا کہ محمد تو تمہیں ڈراتے ہیں قصے سنا کے، آؤ میں تمہیں اچھے اچھے قصے سناتا ہوں، اور میں تمہیں باندیوں کے گانے سناتا ہوں۔ تو اس پہ آیت نازل ہوئی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا۔ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کھیل کود کی چیزیں خریدتے ہیں تاکہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو گمراہ کر سکیں، گمراہ کر سکیں۔ اولئک لہم عذاب مہین۔ تو اس لیے آج کل بھی یہ ناچنے گانے کی چیزیں خریدنا اور یہ گٹار اور یہ چیزیں، یہ جو ہے مسلمان کی شان نہیں ہے۔ پھر اگلے رکوع میں اللہ نے لقمان علیہ السلام نے جو اپنی بیٹوں کو نصیحتیں کی اس کا ذکر کیا۔ بعض حضرات کہتے ہیں لقمان علیہ السلام نبی ہیں، لیکن جمہور علماء کا قول ہے کہ یہ نبی نہیں ہیں بلکہ حکیم تھے۔ یہ داؤد علیہ السلام کے زمانے میں داؤد علیہ السلام کے زمانے میں یہ قاضی تھے، فتویٰ دیا کرتے تھے۔ پھر جب داؤد علیہ السلام آ گئے تو پھر انہوں نے سب کو داؤد علیہ السلام کی طرف موڑ دیا۔ تو
ان کی نصیحتیں اتنی اچھی تھیں کہ اللہ نے ان کا قرآن میں بھی ذکر فرمایا، اور پھر فرمایا کہ یعنی سب سے پہلی نصیحت تو یہ کہ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے بیٹے کبھی شرک نہیں کرنا، شرک سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ شرک ہے۔ اور پھر آگے چل کے یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ، اے بیٹے تم نیکی کرو یا برائی، اور وہ رائے کے دانے کے برابر بھی ہو، اور تم کسی پہاڑ کے اندر بھی اس کو چھپا دو یا آسمان و زمین کی گہرائیوں میں، قیامت کے دن وہ سامنے آئے گی۔ اور پھر یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف، اے بیٹے نماز قائم کرو، اچھی باتوں کا حکم کرو، بری باتوں سے لوگوں کو روکو، اور جو تکلیف آئے اس پہ صبر کرو۔ ولا تصعر خدک للناس، اپنے چہرے کو لوگوں سے مت موڑو اکڑ و تکبر کی وجہ سے، اور زمین پہ اکڑ کے مت چلو، اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اور چلنے میں درمیانہ روی اختیار کرو، اور اپنی آواز کو بھی ہلکا کرو، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، تیز آواز میں بات کرو تو بہت گدھے کی آواز ہوگی، اور گدھے کی آواز تو اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے۔ پھر اس رکوع کے آخر میں، اس سورت کے آخر میں، سورہ لقمان کے آخر میں 5 چیزیں اللہ نے ذکر کی جو اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں، نہ کسی نبی کو، نہ کسی فرشتے کو، نہ کسی بزرگ کو۔ فرمایا قیامت کا علم اللہ کو، ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث، بارش کب کتنی نازل کرنی ہے اس کا علم بھی اللہ کو ہے، ویعلم ما فی الارحام، اور جو رحموں میں ہیں عورتوں کے یہ بھی اللہ ہی جانتے ہیں، اور کسی نفس کو نہیں پتہ کہ وہ کل کیا کرے گا، اور اسی طرح کسی نفس کو نہیں پتہ کہ وہ کس زمین پر مرے گا۔ یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جس کا علم اللہ ہی کو ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی نبی، کسی فرشتے، کسی بزرگ کو اس کا علم نہیں ہے۔ پھر الف لام میم سجدہ شروع ہوتی ہے، تو الف لام میم سجدہ کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ فرمایا جو مغرب سے عشاء کے درمیان الف لام میم سجدہ اور سورہ ملک پڑھے گا تو گویا اس نے شب قدر میں قیام کیا۔ تو جس طرح ماشاءاللہ ہم لوگ سورہ ملک پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں، اسی طرح الف لام میم سجدہ بھی کیا ہی اچھا ہو کہ زبانی یاد ہو، نہ بھی یاد ہو تو ہم اس کے پڑھنے کا اہتمام کر لیں۔ اور اس میں پھر آیت سجدہ بھی ہے، اور اس میں یہی ذکر کیا گیا ہے کہ ہماری نشانیوں پر وہ لوگ ایمان لاتے ہیں کہ جب ان کو ہماری نشانیوں کے ذریعے سے تنبیہ کی جاتی ہے، نصیحت کی جاتی ہے، تو وہ سجدے میں گر جاتے ہیں اور خوب اپنے رب کی تعریف اور تکبیر بیان کرتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے۔ تو ہم بھی جب سجدہ کریں تو ہمارے ذہن میں بھی یہی ہو کہ اللہ ہمیں بھی ان بندوں میں سے بنا دے جو تکبر نہ کریں اور جو تیرے فرما بردار بندوں میں سے ہوں۔ پھر آخر میں سورہ احزاب شروع ہوتی ہے۔ سورہ احزاب میں غزوہ بدر کا جو ہے، غزوہ خندق کا تفصیلی قصہ بیان کیا گیا ہے، اور اس میں جو ہے سن 5 ہجری میں یہ ہوئی، اور اس میں جو ہے وہ مسلمان جو تھے وہ 3000 ان کی تعداد تھی، اور کافر 10,000 کے قریب تھے، اور ابو سفیان اس نیت سے آیا تھا، سارے عرب کو اس نے جمع کیا تھا، اور اس نیت سے آیا تھا کہ مسلمانوں کو ختم کرنا ہے بالکل۔ پھر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے سے خندق کھودی گئی، اور پھر جو ہے وہ بہت یعنی سردی بھی تھی اور بہت بھوک کی حالت تھی، پیڑ پر پتھر باندھے گئے۔ ایک صحابی آئے کہ رسول اللہ پیڑ پہ پتھر باندھے ہیں، انہوں نے اپنا جو ہے وہ چادر مبارک چادر اٹھائی تو ایک پتھر تھا، حضور نے اپنی چادر اٹھائی تو پیڑ پہ 2 پتھر تھے۔ اور یعنی آپ اس سے اندازہ کریں کہ غزوہ خندق میں 4 نمازیں حضور کی خوف کی وجہ سے، دشمن کے حملے کے خوف کی وجہ سے قضا ہوئیں۔ ویسے حضور کی شاید کبھی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی، لیکن غزوہ خندق میں ایک ہی دن میں 4 نمازیں قضا ہوئیں، جس کو بعد میں حضور نے قضا کر کے پڑھی۔ اور اسی غزوے میں پھر ایک پتھر ایسا آیا کہ جو ہے وہ کسی سے بھی نہیں ہوا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہتھوڑا مارا، فرمایا مجھے قیصر کے محلات دکھائے گئے، پھر دوسرا مارا، فرمایا مجھے کسریٰ کے محلات دکھائے گئے، پھر تیسرا ہتھوڑا مارا، فرمایا مجھے ہیرا کے محلات دکھائے گئے۔ یہ وہاں اس زمانے کی سپر پاورز اور بڑے بڑے علاقے تھے، تو گویا کہ آپ نے امت کو پیشن گوئی کے طور پہ بشارت دی۔ تو اب یہاں پہ جو 7 تھے وہ 2 قسموں میں تقسیم ہو گئے، ایک تو منافقین تھے
جو کہنے لگے کہ کھانے کا تو آسرا نہیں ہے اور سردی سے جسم ڈھانپنے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، اور جناب باتیں کر رہے ہیں جو ہے وہ ہیرا کی اور جناب وہ قیصر و کسریٰ کی۔ تو جو منافقین تھے وہ تو اس بات کو لے کے گمراہ ہو گئے، جس کو فرمایا کہ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا۔ منافقین کے انداز کو قرآن نے اس طرح بیان کیا، اور لیکن ایمان والوں نے کہا کہ بالکل سچ جو ہمارے نبی نے فرمایا بالکل سچ ہے، اگرچہ اس وقت جو ہے وہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ حق اور سچ ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ اس وقت میں کسی کو یہ کہوں کہ جی کچھ سالوں کے بعد امریکہ پر پاکستان کا قبضہ ہو جائے گا اور اسرائیل پہ پاکستان کا قبضہ ہو جائے گا، تو سننے والے کیسے ہنسیں گے کہ میاں اپنی ناپو، تم 280 روپے کا تو $1 ہے، اور جناب تمہارے یہاں 15 دنوں میں 7-8 بڑے بڑے علماء شہید کر دیے گئے، تمہارے پاس اپنے امن نہیں ہے، تو تم امریکہ کی باتیں کرتے ہو۔ تو اس وقت بھی ایسی ہی کچھ عالم تھا، لیکن ایمان والوں نے ہمت دکھائی، صبر دکھایا اور جمے رہے۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ تو اللہ نے ان کی تعریف فرمائی کہ ایمان والوں نے جب اس لشکر کو دیکھا اور اپنے اوپر مصیبت کو آتے دیکھا تو بالکل نہیں گھبرائے اور ثابت قدم رہے اور کہا اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا۔ الحمدللہ غزوہ خندق میں بھی اللہ نے مسلمانوں کو کامیاب کیا، اور پھر اس کے بعد بنو قریظہ جو ایک یہودیوں کا بڑا قبیلہ تھا، اس کے بعد جو ہے وہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو حضور نے جو ہے وہ اپنا اسلحہ اتار دیا، تو جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے زرہ پہنی ہوئی تھی، کہا ہم فرشتوں نے تو زرہ نہیں اتاری، چلیں بنی قریظہ کی طرف جنہوں نے غداری کی اور جنہوں نے قریش کا ساتھ دیا، تو جو ہے وہ اب وہاں پہ جائیں۔ چنانچہ مسلمان پھر اسی حالت میں وہاں پر گئے، 25 دن ان کا محاصرہ کیا، اور اس شرط پر کہ سارے مردوں کو قتل کیا جائے گا، ساری عورتوں کو باندی بنایا جائے گا، بچوں کو اور عورتوں کو، اور املاک پر مسلمانوں کا قبضہ ہوگا۔ اس شرط پر پھر جناب جو ہے وہ اللہ نے مسلمانوں کو یہاں پر بھی فتح عطا فرمائی۔